خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں تمام عزیز بہن بھائیوں کو سلام۔ خداوند کی ہم شکرگزاری کرتے ہیں کہ آج صبح پھر خداوند کے حضوری میں اس کے قدموں میں موجود ہیں اور خداوند کو سارا جلال ملے۔ آئیے مقدس کلام میں سے ہماری برکت کے لیے استثنا اس کا 28واں باب، استثنا اس کا 28واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے یوں لکھا ہے، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مروسی لعنتوں سے رہائی یا چھٹکارا۔ پچھلے سنڈے ہم نے سیکھا تھا کہ خدا چاہتا ہے کہ ہماری نسلیں جو ہیں، ہماری پشتیں جو ہیں وہ بھی خدا پرست ہوں۔ وہ ایک ہی جنریشن چاہتا ہے، ون جنریشن، فرسٹ جنریشن ہو، ایک نسل ہو جو خدا سے محبت کرنے والی ہو۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ جنریشن کرسس، جو لعنتیں ہیں، جو کرائسس ہیں، جو مروسی گناہ ہیں یا مروسی طور پر باپ دادا سے جو لعنتیں ہمارے اوپر ابھی تک ہیں یا اس کے نیچے ہم ہیں، تو جیسے برکت نسل در نسل خدا نے کہا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں، اسحاق کا خدا ہوں اور یعقوب کا خدا ہوں، تو اسی طرح سے لعنتیں جو ہیں، کرسز جو ہیں، یہ بھی نسل در نسل ہیں، یہ بھی نسل در نسل ہیں۔ اگر برکت آپ نسل در نسل پا رہے ہیں تو لعنتوں کے نیچے بھی آپ نسل در نسل ہی آ جاتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے کہ میرے اوپر ابھی تک یہ لعنتیں کیوں ہیں۔ میں چرچ بھی جاتا ہوں اور میں چرچ میں باتیں بھی کرتا ہوں، لیکن ابھی تک میں اس کے نیچے ہوں۔ رومی خط کے 8ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ مخلوقات جو وہ کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کی ظاہر ہونے کی راہ دیکھ رہی ہے، اور وہاں پر پولس رسول لکھتا ہے کہ ہم ابھی تک جب زمین پر ہیں، اس بات کو غور سے سنیے گا، ابھی تک جب تک ہم زمین پر ہیں اپنے بدن کی مقصد کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں، توبہ کر کے بپتسمہ لے لیتے ہیں، کلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال دیتے ہیں، مسیح کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں اور خدا کے بیٹے کے ہم شکل بننا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کے قد کے اندازہ تک آپ پہنچ جائیں، لیکن ابھی تک بدن کی مقصی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جو ابھی تک اپنے باپ دادا کے جو کرسز ہیں، اس کی جو لعنت ہے، اس کا شکار ہے۔ جیسے آپ کے باپ دادا کو وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو کہتے تھے انوی ہارٹ اٹیک ہوئے گا۔ اگر اس کو دمے یا سانس کی پرابلم تھی تو پھر آگے بچوں میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اب ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی بھی بیماری کو علاج کرتے سے پہلے وہ پوچھتا ہے یہ کسی خاندان کے اندر کسی شخص کو تو نہیں ہے بیماری، اور پھر آپ بتاتا ہے کہ یہ میرے پیور دماسی جوڑوں کے درد میں، خاص طور پر جس میں ہڈیاں جوڑ جو ہیں وہ ٹیڑھے بھی ہو جاتے ہیں، ہاتھ بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، فالج کے اٹیکس ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر بھی بات کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی آپ کے فیملی ممبرز میں سے، ماں میں سے، باپ میں سے، دادے میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا؟ نفسیاتی بیماریوں کے اندر بھی اس بات کو پوچھا جاتا ہے۔ تو جو ابھی تک جنریشن کرسیس ہیں، مروسی گناہ ہے، وہ ابھی تک ہماری زندگی کے اندر رہ جاتے ہیں۔ ہم روح تو ہماری نجات پاتی ہے، لیکن ہم اپنے بدنوں کے گناہوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ چرچ میں جانے کے سبب سے بھی بعض دفعہ وہ ختم نہیں ہوتے۔ ہم بعض دفعہ سمجھتے کہ ایسی حیات مسیح ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے کہ ابھی تک اس لعنت سے چھوٹے نہیں ہیں۔ یہ لعنت آ کیسے گئی؟ کلام یہ کہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے ہیں۔ جو کلام کی پہچان کا نہ ہونا، عدم معرفت، کلام سے واقفیت نہیں ہے کہ دراصل ہم اس میں سے نکل کیسے سکتے ہیں۔ جو مروسی گناہ ہے، جو مروسی کرسز ہیں، جو لعنتیں ہیں، اس سے چھٹکارے کے لیے
ہمیں مسیح پر صرف ایمان ہی رکھنا نہیں ہے بلکہ مسیح کے ساتھ پراپر اٹیچ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، جیسے مالٹے سے پہلے جو پودا ہے نا وہ مالٹا نہیں ہوتا ہے، جو حقیقی پودا ہم لگاتے ہیں، چھوٹا پودا لے کے لگاتے ہیں، پھر وہ بڑھتا ہے تو اس پر اگر آپ دیکھیں جو اس کا پھل لگتا ہے نا وہ کھٹا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ کھٹا ہوتا ہے، اس کو آپ نہیں کھا سکتے، اس کو انجوائے نہیں کر سکتے اس کے ٹیسٹ کو، ہاں کھٹے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کو، لیکن پھر اس کی نسل چینج کرنے کے لیے اس میں پیوند کاری کی جاتی ہے، پہلے سے لے کر قلم لے کر اس کے ساتھ لگائی جاتی ہے کہ آپ نے اس کو مالٹا بنانا ہے، اور کس نسل کا مالٹا بنانا ہے وہ آپ نے اس پودے کے ساتھ اس کا قلم لے کر آپ نے اس کے ساتھ پیوند کاری کی۔ ہاں پھر پیوند کاری کے ساتھ جب وہ بڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ کھٹے والی جو اس کے اندر کھٹاس تھی وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی آم کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، آپ نے آم کا بوٹا لیا، وہ کوئی بھی تھا، اگر وہ آم ہوگا تو وہ بعض دفعہ چاری آم بنتا ہے، وہ کھٹا ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو نسل دینی ہے، انور لٹو دینا ہے، چونسا دینا ہے، لنگڑا بنانا ہے، اس کو آپ نے جو بھی نسل اس کی بنانی ہے اس کی قلم لے کر آپ اس کے ساتھ پیوند کاری کرتے ہیں۔ پیوند کاری بہت ضروری ہے۔ اگر آج کا مسیحی، یہ میں پہلے بتانا شروع کر دیا، میں نے یہ اینڈ میں آپ کو بتانا چاہیے تھا، اگر کوئی ایماندار، کوئی مسیحی اپنے نسلی موروثی گناہوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے باپ دادا کے گناہوں کی مجھ پر اس کا اثرات یا سایہ نہ آئے، تو وہ پورے طور پر اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ اسی طرح سے پیوند ہو جائے، صلیب کی پیوند کاری کرے۔ جب تک وہ صلیب کی پیوند کاری نہیں کرتا اپنی ذات میں، اپنی زندگی میں، وہ مسیح کے دکھوں کو اپنی زندگی میں لیتا نہیں، صلیب کے پیغام کو اپنی زندگی میں لیتا نہیں، صلیب کو اٹھاتا نہیں ہے، یسوع کے پاس نہیں آتا، صلیب کی دھڑا کے نیچے نہیں آتا ہے، وہ نسلی موروثی باپ دادا کی لعنتوں سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ کلا صلیب گاج پان نال کاج ٹنگن نال نہیں فرق پینا، وہ موروثی گناہ، اس کے اثرات، اس کا سایہ اس کی زندگی پر رہتا ہے، کلا تری زبور پڑھنا بھی نہیں جانتا پھر وہ، تو وہ موروثی جو گناہ ہے اسے آپ چھوٹ سکتے ہیں۔ بدن کی مقدسی کی راہ ابھی تک ہم دیکھتے ہیں، خدا ہمارے حالات بدلنے سے پہلے ہمیں بدلنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ نہ صرف ہمارے ہم ایک ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ غور کریں اپنی دعاؤں کو، ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے دعائیں کیا کی ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ خدا اس لعنت کے اثر سے مجھے نکال دے، یہ مجھ پر اثر نہ کریں، یہ مجھ پر سایہ نہ ڈالیں۔ آپ اس کے لیے بالکل آپ خود تیار نہیں ہوتے، آپ صرف کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ خود تیار نہیں ہوتے کہ آپ بھی چینج ہو جائیں، آپ اس ہلاکت سے نکل آئیں۔ مجھے یہاں کہتے ہوئے تھوڑا دلیری کے ساتھ کہنا پڑے گا، آج بہت سارے ایماندار گھراں دے وچ دیویاں بھی منن ڈے نے، دیوے بھی بالن ڈے نے، چوری چھپے، پتہ سارا ہے، بت بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ راکھل جب اپنے باپ کے گھر سے بت چرا کر لائی، وہ لعنت کے نیچے آ گئی، کیونکہ یعقوب نے کہا اپنے مامو لابن سے کہ جس کے پاس سے تجھے تیرے بت مل جائیں وہ جان سے مارا جائے گا، اور راکھل اسی راستہ میں سفر میں ہی وہ مر گئی تھی۔ بعض دفعہ ہم اپنی لعنتیں اپنے اوپر خود لے آتے ہیں، وہ بالے جان بنی ہوئی ہیں، دیے جلا رہے ہیں پیروں کے۔ اچھا بعض دفعہ نا شاہ بنڈی ہوندے ہر جمعرات نو، پتہ نہیں لگا نے شاہ بنڈی کا دیکھے نا، اللہ نام ہے وہ کسی پیر کے نام کی، بت کے نام کی، قبر کے نام کی۔ مام سے آندے گھوڑے دے تھلوں نہیں لگا دینے بچے مسیح بھی، کالے سوٹ پا کے وہ بھی انج کر رہے ہوں گے۔ غور کریں، ہماری زندگیاں ابھی تک غیر معبودوں کے پیچھے، ان کے خوف، دیویوں دیوتاؤں کے خوف، ڈر، ہمیں خوف آتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ایمانداروں کے پاس سے جب یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں، پادری صاحب ذرا ڈر لگتا ہے، کمال ہے۔ یعنی اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ ابھی تک نسلی لعنتوں کے نیچے ہیں۔ دعائیں کرنے کے باوجود بھی، کلام پڑھنے کے باوجود بھی آپ کی زندگی آزاد نہیں ہوئی ہے، ابھی تک ذہن جو ہے وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ قبروں پہ جانا،
دعاواں منگنیاں ہجے تک ذہن جکڑے ہجے تکر دفنا کے کسی نے آج پانی پیچھے چھوڑ دینا ہے. اچھا مر گیا بندہ وہ 6 مہینے نظر ہی آمدا رہتا ہے. ایمانداری کی بات کر رہا ہوں. یہ میں کھلی باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم اس سے ابھی تک نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. نظر آتے رہتے ہیں, چہرے بدل بدل کے نظر آتے ہیں, خوف آتا ہے, ڈر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا ہم خدا کے کلام سے ہمارے دل روشن نہیں ہوئے؟ ابھی تک بدروہوں کے قبضے کے نیچے, خوف کے نیچے, جنات کے خوف کے نیچے, تویزوں کے نیچے میں نے ایمانداروں کو دیکھا ہے. تویز تو جناب دو تویز باندھ کے پادری کو بھی جان گے, پیر سے تویز بنیا ہے, تاگا بنیا ہے, انور فضا کو بھی جاؤ گے تیاروں کو کچھ نہیں ہونا. پھر حدیے بھی دو گے قبول نہیں ہوں گے. جب تک آپ کا ایمان زندہ نہیں ہوتا ہے, جب تک آپ مسیح کے ساتھ پیوند نہیں ہوتے ہیں, آپ صلیب کے ساتھ آپ کی پیوند جاری نہیں ہوتی ہے, کیونکہ صلیب پر لعنتیں ختم ہوئی ہیں. صلیب کے سبب سے ہی ہم مروسی گناہوں سے چھوٹے ہیں. اور آج صلیب گلے چ گھر بھی ٹنگی ہے, صلیب دے نال کچھ بھی سارا معاملہ نہیں ہے. صلیب نے تو لعنتیں اٹھائی ہیں. آپ کو یاد ہے غلطیوں خط کے پڑھے 10 پہلے باب کی 13ویں آیت. ہاں جی 3 باب ہیں, غلطیوں 3:10, تاکہ ہمیں پتہ ہو. غلطیوں 3:10 اگر آپ نکالیں جلدی سے. ہاں سوری 3 باب کی 13ویں آیت. 3 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا. مسیح کیا بنا ہمارے لیے؟ کیونکہ کلام کیا کہتا ہے؟ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے. جو لکڑی پر لٹکایا گیا بہنوں کیا ہے وہ؟ تو مسیح ہماری خاطر کیا بنا؟ لعنتی بنا. اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا, کیونکہ جو لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. مسیح نے میری اور آپ کی لعنت کو اٹھا لیا ہے. یسایا 53 باب میں کہتا ہے جب ہم اس پر نظر کرتے ہیں اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے, وہ آدمیوں میں حقیر و مردود, مرد غمناک, رنج کا آشنا تھا, ہم نے اس کی کچھ قدر نہیں جانی. اس نے آپ ہماری مشقتیں اٹھا لی, ہمارے غموں کو برداشت کیا, اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. یہ کلام کی بات ہے اور ہم اس کو بھول جاتے ہیں. شفا لئی سر پیڑ لی دم, لک پیڑ لی دم, موڈے پیڑ لی دم, توید ایدا توید اودا توید اے توید. اچھا بنیا ہے, کھولیا ہے, یہ چیزیں کیوں ابھی تک ہماری زندگی کے اندر ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک مروسی نسلی باپ دادا کے گناہوں اور مروسی لعنتوں کے نیچے ہیں. تو کلام نے کیا کہا ہے؟ ہم اسے چھوٹ سکتے ہیں. ہم اپنے حالات کو چینج کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, خود چینج نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہے جب تویز ہم لیتے ہیں تو تویز لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ حالات چینج ہو جائے. تویز لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حالات چینج ہو جائے, بیماریاں تو جاتی رہے, کاروبار بنیا تو صحیح ہو جائے, یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. گھر سے لڑائی تو ختم ہو جائے, پر اس میں ہم چینج نہیں ہو رہے ہوتے, ہم وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. دوسری بات, لعنت, پھٹکار, مصیبت یا خدا کی, اچھا اس میں خدا کی عدالت بھی ہے. ہم سوچ رہے تھے کہ صرف لعنت ہے, کبھی کبھی خدا عدالت بھی کر رہا ہوتا ہے. گناہ کی وجہ سے خدا عدالت بھی کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. ہم کہہ رہے تھے یہ حالات ہی خراب ہو گئے. نہیں, آپ کی عدالت ہو رہی ہوتی ہے. عدالت جب ہو رہی ہوتی ہے تب بھی آپ کرائسس میں چلے جاتے ہیں. والدین کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ بچوں کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہیں. جو والدین کے حالات اور کرائسس ہوتے ہیں وہ بچے دیکھتے ہیں اور بچوں میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہیں. وہ کچھ والدین کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بچوں کی یادداشت میں رہ جاتا ہے. ہاں, جو والدین بت پرستی کر رہے ہوتے ہیں, قبر پرستی کر رہے ہوتے ہیں, پیروں کو مان رہے ہوتے ہیں, جادوگیری کر رہے ہوتے ہیں, دیوے جلا رہے ہوتے ہیں, قبروں پہ جا رہے ہوتے ہیں, مان رہے ہوتے ہیں کسی کو, بچوں کی یادداشت میں وہ رہ جاتے ہیں. وہ یہاں سے نکل نہیں پاتے, وہ ان کی یادداشت کے اندر وہ رہ جاتے ہیں. وہ نسلی مروسی وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں, خوابوں میں بھی آ جاتی ہیں, ڈرونے خواب آ جاتے ہیں. اور وہ جیسے اپنے بچے جب اپنے والدین کو کرائسس کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, قرض کے اندر, مروسی لان کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کے اوپر بھی وہ سایہ آ جاتا ہے.
جب والدین اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، سہمے ڈرے پیران کے پیچھے جادوگر نے پیچھے پھیرے ہوتے ہیں، وہ بچوں کے دماغوں ذہنوں میں یادداشت میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ نکل نہیں پاتے، وہ زندگی بھر اسی میں پھنسے رہتے ہیں جب تک وہ مسیح پر ایمان نہ لائیں، اپنی راہ چینج نہ کریں، یو ٹرن نہ لیں، اپنے اندر سے نکال نہ باہر کریں، تب تک وہ جان نہیں چھوڑتے۔ آپ کو پتا ہوگا، آپ کو دنیا میں رہتے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، جدو کوئی دیوا بالنا چھاڑ ہے اور پیچھا کر رہے ہوتا ہے، بھائی میرا دیوا بال اے کر وہ کر، بچے پھر کی کہتے ہیں وہ چلو اسی بھی بالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے بچے بھی اسی کام میں لگے ہوتے ہیں، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ چھوڑیں یہ کام، اور پھر بعض دفعہ کہتے ہیں اسی دیوا بالا چھڈیا سی نا، اس تو وجہ ساڈے حالات انج ہو گئے نے، بھائی وہ لعنت کے نیچے تھے، آپ اس لعنت کے نیچے تھے تو آپ کے حالات خراب ہوئے تھے۔ عادتیں بھی والدین سے آتی ہیں، جو عادتیں والدین کی ہیں بچوں میں وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں، وہ بچوں میں چلے جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے بچے کو گناہ کرنا نہیں سکھاتے، کوئی ہے والدین اپنے بچوں کو چوری کرنا سکھا رہا ہے، جھوٹ بولنا سکھا رہا ہے، پتر اے بول انج بول انج بول انج کر انج کر، نہیں کہہ رہا نا۔ آپ چھوٹے سے بچے کو دیکھیں، وہ بچے آپس میں کھیل رہے ہوں گے تو ایک بچہ دوسرے بچے سے کھلونا کیا کرتا ہے، کہہ دو نا کھوندا ہے، چھین لیتا ہے۔ کیا آپ سکھائے والدین نے؟ کسی نے بچے نے والدین نے کہا کہ پتر تو کھلونا کھو کے لے آنا، نہیں سکھایا۔ لیکن وہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ وہ آپ کا بلڈ ہے، وہ آپ کا تخم ہے۔ تو کہتا مینو وچ گناہ دے جمیا میری، وہ خون کے ذریعہ سے، تخم کے ذریعہ سے، جنریشن کے سبب سے وہ اس کے اندر ہے، پہلے سے۔ جھوٹ بھی بولنا ہے، گال بھی کرنی ہے، اور چیزیں چھیننی بھی ہیں، دوسرے کو مارنا بھی ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں نا، وہ ایک بچہ دوسرے بچوں کو کیا کرتا ہے، ماں پیو کول بیٹھا گیا، پتر نہ مار نہ مار بیٹے نہ کر، پھر بھی وہ مارتا ہے۔ یہ سبب کیا ہے؟ یہ والدین سے اس بچے کے اندر کنورٹ ہو چکا ہے، وہ کھلونے چھینتا ہے، وہ ایک دوسرے کو مارتا ہے، والدین نے ایسا کیا ہوتا ہے، والدین کے اندر سے۔ بچہ کئی دفعہ کہتا ہے بچہ بڑا غصے والا، بچے نہیں پتا غصہ کیوں ہوتا ہے، پر وہ والدین کے سبب سے اس کے اندر چلا گیا ہے، ان کے خون ہے، وہ ماں اور باپ کے سبب سے اس کے اندر چلا جاتا۔ جو والدین کی عادتیں ہیں، بچوں کی عادتیں لازمی وہ ہوں گی۔ اچھا، باپ سگریٹ پیندا تے وہ پوری کوشش ہوندی ہے میرا پتر سگریٹ، کدی کسی پتر دی باپ دی خواہش ہے وہ پتر سگریٹ پیوے، آپ ہی پیوے گا، لیکن خواہش یہ ہے کہ بچہ نہ پیوے۔ پر جو تو پیتا انہیں بھی پینا ہے۔ آپ شراب پیتے ہیں، آپ کا بچہ نہیں میرا پتر شراب نہ پیوے، وہ چرس پیوے گا، اور ہیروین پیوے گا، تسی کی گلاں کر رہے ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک نسلی لعنت کے نیچے ہیں، اور وہ لعنت باپ کے سبب سے بچے کے اندر بھی چلے جاتی ہے، اور گھر کے اندر، پورے گھر کے اندر کوئی ایک شخص بھی، کوئی بت پرست ہے، کوئی جادوگری کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، پورے خاندان کے نیچے اس لعنت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ کاردہ ایک بندہ ہی، گزرے دنوں خادم سے بات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک فیملی جو ہے وہ کسی طرح کے گناہ کے نیچے تھی، اور ان کے حالات ہے، وہ خدا پر سے دعا بھی کرتے، چرچ بھی جاتے تھے، لیکن مایوسی، نا امیدی، پریشانی کے نیچے تھے۔ تو پوچھا گیا کہ ایسا کیا ہوا ہے؟ آخرکار وہ خادم نے پوری تحقیق کی، بٹھا لیا سارا نو، اور اس نے بتایا کہ ان کا ایک بچہ جو ہے اس کی دوستی کسی ایسے شخص کے ساتھ تھی جو بری ارواح کے تابع تھا، جو جادوگری، تعویذ گنڈے ہے نا، اس بری ارواح کے تابع تھا، اور اس کی فرینڈشپ اس کے ساتھ تھی۔ اس کے ساتھ فرینڈشپ ہونے کے سبب سے وہ بری قوت کی جو تاثیر تھی وہ انہوں نے گھر بھی آ گئی۔ غور کریں، اور یوں اس تاثیر نے آ کر اس پورے گھر کے اندر مایوسی کو، ناامیدی کو، میں چہرے بجھے رہنے، مایوس رہنا۔ تو پھر اس خادم نے کہا کہ اس سبب سے یہ تمہارے گھر کے اندر ہے، کیونکہ آپ کے بچے کی دوستی فلاں طرح کے شخص کے ساتھ ہے۔ تو ہم بعض دفعہ کہتے ہیں وہ پیندا ہے نا، وہ سیر تے جا کے پیندا ہے، بچہ نوں وچ نہیں باندا، کمرہ بند کر لیندا، بیٹھ کے پیندا ہے، وہ جتھے بھی پیندا ہے نا، وہ تیرے گھر تے سیاپا ہی ہے۔ وہ لعنت کے نیچے ہیں، آپ اس قرض کے نیچے ہیں، آپ کبھی بھی اس سے نکلتے نہیں، آپ کے بچے نہیں نکلیں گے، تسی جنہ مرضی کما لو،
کیونکہ آپ ایک لعنت کے نیچے آگے ہیں، آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے باپ دادا کے اس قرض سے نکلنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسیح کے پیچھے چلیں۔ یہ بیج ہے جو ہم بو رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی زندگی میں، کیا ہوتا ہے؟ بہت گھاٹا تن لگے گا کہ کوئی والدین ان پڑھ ہے تو انہیں بچے پڑھائے نہیں، بہت سبب کیا ہے؟ جو خود والدین پڑھتے نہیں وہ بچوں کو بھی نہیں پڑھاتے، جو والدین خود چرچ نہیں جاتے وہ بچوں کو بھی نہیں لاتے، جو خود دائیکی نہیں دیتے وہ بچے بھی نہیں دیتے، جو خود گالی نکالتا ہے، تاش کھیلتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، ادھر بیٹھتا ہے ادھر بیٹھتا ہے، بچہ ویکھ رہا ہوں ہے۔ پنجابی کہتے ہیں بچہ پھر تہاڈا بھی پیو نکلتا ہے، تسی کہتے ہیں میں تو گل دسی نہیں، یہ میرے تو ہی وگے نکل گیا۔ سبب کیا ہے؟ آج مسیحی دنیا کے اندر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، مروسی باپ دادا کے گناہوں کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ وہاں سے نکلنے کا راستہ صلیب کا راستہ ہے۔ اگر آپ صلیب کو کے ساتھ پابند ہو جائیں، کیونکہ کلام لکھا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ بعض دفعہ پرستش کرنے والی قوائل جو ہوتی ہے نا، بڑی اچھی پرستش کرتے ہیں، صاف جاندے نے، بڑی اچھی آواز ہوندی انہوں دی، گا رہے ہوتے ہیں، لیکن کدے کدے وہ بھی قرض کے نیچے ہوتے ہیں۔ وہ صرف چرچ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، چرچ آندے نے، چرچ میں پراپر ان کا دل نہیں ہوتا۔ پرستش کرنے سے کبھی کبھی ہم خدا کے ساتھ جڑ نہیں جاتے ہیں، بلکہ ہم صرف آتے جاتے ہی رہتے ہیں، پراپر ہمارا خدا کے ساتھ کام نہیں بنتا ہے، کلام کو عمل میں نہیں لاتے ہیں، کلام کو کے اندر خدا کے کلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ ہم کلام پر عمل نہ کر کے بھی لعنت میں چلے جاتے ہیں۔ کلام سنا اور یہاں سنا، یہی کا یہی چھوڑ گئے، کار کھڑے ہی نہیں۔ جب تک وہ کلام آپ کے دل، آپ کی زندگی کے اندر سے ہو کر آپ کے گھر میں نہیں جاتا، آپ برکت نہیں پا سکتے۔ اس لیے کلام میں لکھا کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا۔ اگر آپ کلام پر توجہ کریں گے آپ بھلائی کو دیکھیں گے۔ پیدائشی کتاب کے 18ویں باب میں خدا ابراہم کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا بندہ ابراہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو خدا کی راہ کی تعلیم دے گا تاکہ بچے بت پرستی سے نکل آئیں، شراب نوشی نکل آئیں، جادوگری سے نکل آئیں۔ یہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اگر برکت کے بارے میں لکھا کہ وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، خدا کہتا ہے کہ میں تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی کیا دیتا ہوں؟ سزا دیتا ہوں۔ یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اگر برکت ٹرانسفر ہوتی ہے تو لعنت بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اس لیے والدین الرٹ ہوں کہ وہ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کیا کر رہے ہیں، کیا چیز اپنے بچوں کو دے کر جا رہے ہیں۔ زمینہ جائیدادیں تو دے رہے ہیں، خدا بھی اپنے بچوں کو دے۔ لاسٹ ٹائم پچھلے اتوار ہمارا یہی میسج تھا کہ ہم اپنے بچوں کو خدا پرست بنائیں، ون جنریشن گاڈ بنے خدا۔ آگے یہ ہے کہ ہماری زبان بھی لعنت بانٹ رہی ہوتی ہے، کدے کدے ایسے اپنے حالات دے رو رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زبان جو ہے وہ ایسی باتیں بولتی ہے جس کے سبب سے ہم نکل نہیں پاتے۔ ہماری باتیں بیج کی طرح کام کرتی ہیں اور وہ بو دی گئی ہوتی ہیں، مایوسی ہوتی ہے، ناامیدی ہوتی ہے، غیر معبودوں کے پیچھے جانا ہوتا ہے، جادوگری کرنا ہوتا ہے، پیر پرستی کرنا ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ لیکن ہم یسوع کو دیکھتے ہیں کہ یسوع جب آزمایا گیا تو اس نے ابلیس کا مقابلہ کلام کے ذریعے سے کیا اور وہ کلام کے ذریعے سے غالب آیا، اور اس نے کہا کہ اے شیطان دور ہو، تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا۔ کبھی کبھی ہم اپنے معاملات کے بارے میں خدا سے زیادہ انسان پر توکل کرتے ہیں۔ انسان پر توکل کرنے کے بارے میں یرمیہ 17واں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ تو تب جب ہم خدا کو چھوڑ کر انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو تب بھی ہم لعنت کے نیچے چلا جاتے ہیں۔ بت پرستی کرنے سے بھی ہم لعنت کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا بت ہماری زندگی کے اندر ہے، اسٹیچوز ہیں، تصویریں ہیں، جو بھی ہم نے رکھی ہوئی ہیں، اس کے سبب سے بھی ہم بت پرستی کے سبب سے بھی ہم چلے جاتے ہیں لعنتوں کے نیچے۔ یسوع لعنت سے چھٹکارا دیتا ہے۔ یسوع ہمیں لعنتوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ یسوع چاہتا ہے کہ ہم اور ہمارے بچے، ہماری نسل